روزوں کا تیاری کر کے ہم لوگوں نے روزہ رکھا۔ یقیناً ہر وہ انسان چاہتا ہے کہ کہیں پہ مزدوری کرے، صبح سے لے کر کے شام تک مزدوری کریں گے اور شام میں مجھے پیسہ وصول مل جائے، لیکن ہمارا 30 دن اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں روزے رکھے، اللہ کے لیے سر کو سجدے میں جھکایا، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنائی کرتے رہے، اللہ وحدہ لا شریک کی بڑائی بیان کرتے رہے، اور ہم لوگوں نے نماز تراویح کا بھی اہتمام کیا۔ لیکن آج بات آئی ہے، ہم لوگوں نے اکٹھا عید الفطر میں اس لیے ہوتے ہیں تاکہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد رب قدیر کی بارگاہ میں سر کو سجدے میں جھکایا جائے اور مولا کی بارگاہ میں التجا کی جائے، مولا میں نے 30 دن تیرے پاک روزے رکھے، مولا تیرے حضور کے فرمان کے مطابق میں نے تیرے مشن کو اپنایا، مولا تیرے فرمان کے مطابق میں نے تیرے محبوب کے اترے ہوئے کتاب پہ اپنی نظر کو ڈالی۔ یہ باتیں جب آج کے دن ہمارے اور آپ کے دل سے نکلے گی، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھے گا، رب قدیر کی بارگاہ میں آنکھوں سے آنسو کے قطرے گریں گے، تو ایسے مقام میں میرا رب فرماتا ہے کہ بندہ اپنے سجدے میں ایک آنسو گرا کے تو دیکھے، میں ان کا رب جبار ہوں، یقیناً عرش اعظم پہ میں اسے بخش دوں گا۔ آج وہی بخشش کا پروانہ لیے ہوئے ہم لوگ آئے ہیں، وہی اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ہم لوگ جھکنے کے لیے آئے ہیں۔ آج عید الفطر کی نماز ہم لوگ ادا کر لیں گے، بڑے خوشی کی بات ہے۔ آپ کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں اس لیے کہ قابل مبارکباد آپ ہیں، لیکن عید کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، آج ہم لوگ عید کر کے اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، آج عید کے دن میں ہم لوگ نئے ہیں، لیکن آؤ مصطفیٰ کی تاریخ کو ذرا الٹ کر کے دیکھو۔ میرے نبی نے بھی جب عیدگاہ گئے نماز پڑھنے کے لیے، عیدین کی نماز جب میرے نبی پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے تو دیکھا کیا کہ ایک راز کی بات ہے، بتائے وہ راز کی بات کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ جب عیدین کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک روڈ کے بغل میں کھیت میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، مصطفیٰ کی نظر ان بچوں پہ پڑتی ہے تو دیکھتے کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں سے ایک بچہ ایسا ہے جو رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اللہ الصمد مصطفیٰ جان رحمت بچے کے نزدیک جاتے ہیں اور جانے کے بعد بچے سے عرض کرتے ہیں، بیٹا تو یہ بتا کہ تجھے کس چیز نے رلا دیا ہے؟ بیٹا اور بچے اس سماجی میں ہیں، بیٹا اور بچے اس کھیت اور کھلیان میں ہیں، بیٹا اور بچے اس عیدگاہ کے قریب ہیں، لیکن بیٹا سب کے ماتھے پہ خوشی کا ایک انبار لگا ہوا ہے، خوشی کے تارے چھلک رہے ہیں۔ آج اس مبارک مہینے میں، اس مبارک دن میں تجھے خوشی ہونی چاہیے تو آنکھوں میں آنسو کیوں؟ اللہ الصمد بچے کی آہ کچاری کو کیا سمجھیں گے لوگوں؟ لیکن پیغمبر اسلام نے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر کے بتا دیا۔ پیغمبر اسلام کو بچہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہی نبی ہے جن کے لیے میرے پاپا جان شہید ہو چکے ہیں۔ بولے اے مرد مجاہد آپ میری حاضری لے کر کے کیا کریں گے؟ اے مرد مجاہد میری خبر لے کر کے آپ کیا کریں گے؟ اللہ الصمد رسول اعظم نے فرمایا بیٹا یہ بتاؤ کہ تجھے کون ایسی چیز تکلیف دے دی ہے؟ تب وہ بچہ کہتا ہے جب گریہ جاری کرتے ہیں تو ذرا سنیے، میرے پاس میرے باپ تھے، میرے پاس میرا چچا تھا، سب گھر تھا، لیکن جب باپ کی سایہ میرے سروں پر تھا تو میں دنیا کو فتح کر کے آیا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغمبر اسلام کے نام کا میرا باپ کلمہ پڑھا، جس پیغمبر اسلام کے نام کا میں کلمہ پڑھا،
اسی پیغمبر اسلام کے دین کے بقا کے لیے میرے پاپا آگے بڑھے، اسی پیغمبر اسلام کے دین کو حاصل کرنے کے لیے میرے پاپا آگے بڑھے۔ اللہ الصمد اتنا بچے کا کہنا تھا کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بیٹا یہ بتا کہ تیرا باپ کسی کو ساتھ لے کے گیا تھا کہ الگ؟ کہنے لگے کہ جب آپ پوچھ رہے تو چچا جان سن لیجئے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اور بچے نے آہوزاری کر کے کہا ایک جنگ ہو رہی تھی جو نبی معظمہ کے دور میں، اس جنگ میں میرا پاپا حصہ لے کر کے گیا اور اسی جنگ میں شہید ہو گیا۔ اللہ الصمد جب یہ واقعہ کو سننے کے بعد نبی اعظم علیہ السلام نے بچے کی پیشانی کو چومی اور اپنے سینے سے لگایا اور کہا بیٹا جان ایسا نہیں ہوگا کہ تیرا باپ ایک پیغمبر بن جائے، بیٹا ایسا نہیں ہوگا کہ تیری ماں سیدہ فاطمہ، تیری ماں خدیجۃ الکبریٰ سیدہ عائشہ بن جائے، بیٹا ایسا نہیں ہوگا کہ تیری بہن فاطمہ تو زہرا بن جائے، بیٹا ایسا نہیں چاہتا تو کہ تیرے بھائی حسن و حسین ہو جائے۔ اللہ الصمد اب یہاں سے دیکھیے کیا ہوتا ہے، بچے کا رومانس سے بدل گیا، بچے کا رونے کا انداز بدل گیا، بچے اپنے آپ کو ایک خوشی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ جس آنکھ میں آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے وہ آنکھ سے آنسو چھٹ گئے اور بچے نے نبی معظم کو کہنے لگے اگر یہ بات ہے کہ میرا باپ کوئی پیغمبر بنے، اگر یہ بات ہے کہ میری ماں کوئی عائشہ بنے، اگر یہ بات ہے کہ میری بہن سیدہ فاطمہ بنے، اگر یہ بات ہے کہ میرا بھائی حسن و حسین بنے تو میں اس بات کے لیے راضی ہوں۔ اللہ الصمد نبی آخر الزمانے اس بچے کے بھیڑ سے روتے ہوئے پلکتے ہوئے بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں، عیدگاہ نہ جا کر کے گھر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ الصمد جب جاتے اور جانے کے بعد عرض کرتے اے بیٹی سیدہ فاطمہ لے یہ ایک تیرے بھائی کو لے کر کے آیا ہوں، اس سے بھی نہلا اور نہلانے کے بعد اچھی طریقے سے معاف کر، اے بیٹی اس سے بھی پوشاک کے نمونہ پہنا اور اس سے بھی اچھا بنا۔ فرماتے ہیں کہ وہ پوشاک کون تھا؟ کوئی عام پوشاک نہیں تھا، وہ پوشاک وہی تھا جو حسن و حسین کے لیے جنت سے آیا گیا تھا، وہ پوشاک وہی تھا جو امام حسین کے لیے جنت سے اللہ نے رسول اعظم نے منگا، اللہ کے حکم سے آیا، وہ پوشاک دیا گیا۔ جب بچے کو پہنا دیا گیا نبی آخر الزمان نے اس کو کاندھے پہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد عیدگاہ کی طرف گئے۔ اس سے پتا چلا مسلمانوں کہ جب تم عیدین کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو صرف اپنے آپ کو پہنا کر کے اوڑھا کر کے کھا پی کر کے نہ آؤ، بلکہ یہ لوگوں 30 دن کے لیے آپ اور ہم نے روزے رکھے ہیں، اس لیے پیغمبر اسلام کے حصول برکات کو میں نے بڑھایا، بلکہ لوگوں چاہیے یہ تھا کہ جب آپ عیدگاہ کے لیے آئے، آپ عیدین کے لیے آئے تو کوئی بچہ اگر روتا ہے تو ان کے لیے سہارا آپ بن جائے، کوئی بیوہ اگر پریشان ہے تو اس کے پریشانی کا ساتھی آپ بن جائے، کوئی اگر بیوہ پہ ظلم ہو رہا ہو تو اس کا ایک بازو آپ بن جائے، کسی کو اگر حق بات سے دبایا جا رہا ہو حق بات پہ تو اس کی